لوگ محبت کے لیے ترستے ہیں، تو جہاں پر اپنے اپنے نہیں دکھائی دیتے وہاں پر غیر اپنے بن جائیں تو اپنے بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن غیروں کے اندر بھی اتنی محبت پیدا ہو جائے تو یہ تو صرف اللہ کے کلام سے ہی ہو سکتا تھا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں الحمدللہ اس کی برکتیں۔ اور ہم یہی کہتے ہیں لوگوں کو کہ جس کو چاہیے اپنی زندگی میں برکت، جس کو چاہیے اپنی زندگی میں محبت، جس کو چاہیے اپنی زندگی میں سپورٹ، حوصلہ، اللہ کے کلام سے جڑ جائے، پھر اللہ کا قرب جہاں اس کے دل کو سکون اور طمانینت اور سکینت عطا کرتا ہے، وہیں پر اللہ نے جو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہوتی ہے نا، اس کا بھی بہت آپ کے دل کے اوپر، یعنی ابھی آج ہی ہم گلشن آنٹی اور انکل سے بات کر رہے تھے، پاکستان سے سنتے ہیں سال ہر سال سے ہمیں، اور کہتے ہیں بیٹے تم کو سننے کے بعد ہم کسی اور کو سنتے نہیں، بات یہیں پر سے دل میں اترتی ہے۔ تو اتنی محبت، اتنی دعا دیتے ہیں دونوں، اور ہم کہہ رہے تھے گلشن آنٹی سے کہ مطلب میرے اپنے والدین کے بعد یہ لوگ ہیں، وہ بھی تھے اور تبھی بھی ہم والدین جیسی محبت ہی محسوس کرتے تھے، یہاں سے بھی اور بھی دوسری جگہوں سے جہاں پر میری بہت ساری دوستوں کی والدہ ہوتی تھیں، سب ہم سے ایسی محبت کرنے لگتے تھے جیسے اپنی اولاد کی طرح۔ اور ماشاءاللہ کل آمنہ آنٹی کے بیٹی کا ڈاکٹر ناز کا میسیج آیا، اور آمنہ آنٹی ہم کو اپنی بیٹیوں کی طرح، بیٹیاں تنگ آ جاتی ہیں کہ بس نکھت کا نام آپ کے زبان سے ہٹتا نہیں، آپ ہمیں نہیں یاد کرتی، نکھت کو زیادہ یاد کرتی ہیں۔ اور ہماری دوست بلقیس کی امی، کلیم النساء آنٹی، ہماری ممتاز آنٹی، یہ ساری وہ آنٹیز اپنی بچیوں سے کی طرح ہم سے محبت کرتی ہیں۔ تو بلقیس کی امی بیچاری کسی کو نہیں پہچانتی تھیں، اور بلقیس کہتی تھی کہ تمہارے سائے کو بھی پہچان جاتی ہیں، نکھت ہو، نکھت کا انتظار کرتی تھیں۔ بہت دعا دی، اب اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اپنی رحمتوں میں رکھے۔ بہت ہی ایمان والی خاتون کہ جب ہم ان کے پاس جاتے تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا تھا ان کے پاس پہنچ کے، اتنا اللہ کو یاد کرتی تھیں۔ تو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ اگر یہ ساری محبتیں آپ کو ملیں اللہ کے کلام کی وجہ سے، تو یہ اس کا ہی کمال ہے، کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اور اس کا ہی شکر بجا لانا ہے انشاءاللہ کہ اس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، آج ہم لوگوں کا پروگرام جیسا کہ آپ سب جان رہے ہیں شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگوں کی 31 کلاس ہے۔ ایک منٹ، جی آج 32 ٹھیک ہے، اور 5 اپریل ہے آج ہمارا دور قرآن کا یہ 32ویں کلاس ہے، اور 5 اپریل 2020۔ میرا نام نکھت حیدر ہے، اور آج ہم لوگ سورہ الف لام میم سجدہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ فیس بک پر آ رہے ہیں اور جو فیس بک پر پابندی سے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہم بھی ادا کرتے ہیں اور آپ بھی ادا کریں جن کو یہ موقع ملا زندگی میں، اس لیے کہ باقی تو جو لوگ اسکائپ پر آ رہے ہیں، فون پر آ رہے ہیں، اور نئے لوگ کافی سارے ماشاءاللہ فون پر بھی ہیں، سبوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اس لیے کہ یہ وہ علم کا راستہ، آج ہم وہ حدیث بھی پڑھیں گے جس سے آپ لوگوں کو خوشی محسوس ہوگی کہ اس علم کے راستے کے لیے کتنی خوش آمدید کہنے کی تاکید کی گئی ہے، کہ جو اس راستے پر آئے اسے کتنی خوشخبریاں ہیں اس کے لیے، اور کتنا اس کا ویلکم کیا جائے، اور کتنا اس کو خوشخبریاں دی جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب کو آنا بہت مبارک ہو، اور یہ بہت بابرکت بات ہے کہ کسی انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کے کلام کے ساتھ چلنے کا موقع مل جائے، اس علم کو حاصل کرنے کا موقع مل جائے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع مل جائے جس کی منزل جنت الفردوس ہے۔ تو دنیا کو جتنا بھی دنیا کے پیچھے لگیں اور جتنا بھی ٹائم اس کے اوپر اسپینڈ کر دیں، اپنی پوری زندگی خرچ کر دیں،
ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، لیکن یہ وہ علم ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر تھوڑا سا بھی لگا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی ہماری منتظر ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ایک استقامت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ مستقلاً اس کے ساتھ لگیں۔ ایک دن کا آنا اور دوسرے دن کا جانا انسان کو بہت فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ ایک دن کا سیکھا ہوا دوسرے دن بھول جاتا ہے، بلکہ شاید اسی دن بھول جاتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں استقامت عطا کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں آج اپنا سبق سورہ الف لام میم سجدہ، اور یہ 21ویں پارے میں ہے اور ہم اس کی تلاوت رکھیں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلکم یہتدون۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے ساتھ اور اس کی حمد کے ساتھ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ یہ درود پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو شرح صدر عطا کر دیجیے۔ اور شرح صدر کی 3 نشانات اور 3 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھیں اور سیکھی تھیں کہ شرح صدر کیا ہے، سینے کا کھلنا کیا ہے اور کسے کہتے ہیں اور کیوں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں 3 چیزیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس دعا کے ساتھ ساتھ، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسان جنت والے عمل شروع کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اب اس کا دل نہیں لگتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ تیسری بات، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو کرنا چاہیے اس زندگی میں، اور یہی فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ بہت عجیب لگتا ہے، ہم جینے کی تمنا لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سے یہ کہا جائے کہ مرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جائے، تو جو یہ کام کر جاتا ہے وہی اولو الالباب میں سے اللہ رب العالمین نے کہا یہی سب سے ذہین لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ الٹیمیٹلی آپ کو اور ہم کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ ربی زدنی علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الف لام میم سجدہ، جو کہ مکی صورت ہے اور رکوع اس میں 3 ہیں، 3 رکوع اینڈ آیات 30۔ اور یہ وہ سورہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، یعنی چند صورتیں جو آپ کے رات کے پڑھنے کی عادتوں میں سے تھیں، اس میں ایک سورہ ملک ہے، سورہ دخان اور سورہ الف لام میم سجدہ۔
تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک ایسی قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی یعنی پلاننگ کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ یعنی آخرت کی کا جو اور اللہ کے پاس جو دنوں سال کے جو تعداد ہے اور جو مدت ہے، وہ ہمارے 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی اور ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسی سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح تھا، اور پھر اس کو نکسک سے درست کیا، اس کے اندر اپنی روح پھونکی، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تو یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے صرف انسان کو، یعنی ویسے تو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے، لیکن اپنے لیے بھی آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مجموعی طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں تو اللہ ہی کی پھونکی ہوئی روح ہے نا ہمارے پاس، تو یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے سب کچھ۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کے اعضاء کے بارے میں اپنی حیثیت بتائی ہے، اور پھر انسان کو اس کے جو آرگنس ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں جو اس کو دنیا میں گزارنے کے لیے ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ سب دینے والے کون ہیں؟ یہ سب دینے والے ہم ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 10 پر ہیں سورہ سجدہ، کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ تھوڑا سا موت کے بارے میں جاننے کے لیے، گرچہ یہ حدیث صحیح اس انداز سے نہیں ہے، کٹی ہوئی ہے بیچ میں سے، لیکن اس کی باتیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے موت کی تیاری میں فائدہ دیں گی، اس لیے ایک نصیحت کے طور پر ہم یہ عرض کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی طرح سے ہو، جب کوئی حدیث صحیح نہیں ہوتی تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بات صحیح بھی ہو، یعنی جب صحیح نہیں ہونے سے مراد ہے کہ کہیں پر کوئی سند کٹی ہوئی ہو، مرسل حدیث ہے یہ، کہ لیکن اس کا فائدہ، اس کی بات کے اندر جو نصیحت موجود ہوتی ہے نا، وہ انسان کو لے لینا چاہیے۔ کہ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک انصاری کے سنہا نے ملک الموت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ آسانی کیجیے۔ آپ نے جواب دیا، اے نبی اللہ، تسکین خاطر رکھیے اور دل خوش کیجیے، واللہ میں خود با ایمان اور نہایت ہی نرمی کرنے والا ہوں۔ سنیے یا رسول اللہ، قسم ہے اللہ کی، دنیا کے تمام ہر کچے پکے گھر میں، خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہر دن میں میرے 5 پھیرے ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو میں اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں جتنا وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ، یقین مانیے اللہ کی قسم، میں تو ایک مچھر کی جان قبض کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا جب تک مجھے اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور حضرت جعفر کا بیان ہے، یعنی ان کا قول ہے کہ ملک الموت دن میں 5 وقت ایک ایک شخص کو ڈھونڈ بھال کرنا، ایک ایک شخص کو دیکھ لینا، یہی ہے کہ آپ 5 نمازوں کے وقت دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اگر وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے تو فرشتے اس کے قریب رہتے ہیں اور شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور اس کے آخری وقت میں فرشتہ اسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تلقین کرتا ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر دن ہر گھر پر ملک الموت 2 دفعہ آتے ہیں۔ اور کعب بن احبار اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر ٹھہر کر دن بھر میں 7 مرتبہ نظر مارتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ تو نہیں جس کی روح نکالنے کا حکم ہو چکا ہو، پھر قیامت کے دن سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔
تو گویا کہ آپ اور ہم ملک الموت کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، ہمارے وہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات اس طرح ایز از اگر ہم نہ بھی لیں، اس لیے کہ حدیث اس طرح سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے سند کے اعتبار سے، لیکن اتنی بات پہنچ گئی ہمیں کہ موت کی تیاری میں رہنا یہ کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ موت تو ہم سے اتنی قریب ہے، اور حدیث تو موجود ہی ہے کہ موت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو موت اگر اتنی قریب ہے، اور وجہ شاید انہی باتوں کی وجہ سے ہے کہ ملک الموت کی نگاہوں میں ہم سب ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس دن ان کو اجازت ملے اور کس دن اس انسان کی روح قبض کی جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت الف لام میم سجدہ جو کہ پارہ نمبر 21 میں ہے، آیت نمبر 12 پہ ہے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ ہمیں اب یقین آ گیا، جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر جان کو اور ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کے پاداش میں۔ یعنی وہ مکالمہ، وہ بات چیت، وہ ڈائلاگس جو وہاں پر ہوں گے، انسان کتنی حسرت کرے گا، دنیا میں واپس جانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں ہمیں وہاں پہ جا کے آنکھ کھلتی اور ہم اس کے بعد وہاں پہ جان پاتے تو پھر کوئی اصلاح کا اور واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہ ہوتا۔ لیکن جب قرآن پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں کی باتیں یہاں بیٹھے آپ اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری باتیں سننے سے انسان اپنے آپ کو اس سیناریوں میں ڈالے اور اس کے بعد دیکھے کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ وہاں جا کے آنکھیں کھلیں تو پھر کیا بنے گا۔ اگر کسی اور کوئی قرآن والے کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے قرآن پڑھا اور پھر بھی نہ سمجھا اور پھر بھی نصیحت نہیں لی، ہم جیسے لوگ، تو پھر کیا بنے گا۔ تو اس لیے تمام چیزوں کو اپنی روداد سمجھتے ہوئے کہ میں اس واقعے میں اس سینیریو میں ہو سکتی ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اس وقت آیت نمبر 15 ہے، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق یعنی برائی اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب کبھی وہ ان سے نکلنا چاہیں گے اسی میں ڈھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ تو اللہ کی آیات کو سن کے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے انشاءاللہ۔ تو ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ سجدہ کر کے واپس آتے ہیں۔ آپ بھی سجدہ کریں، یہاں پر سجدہ ہے۔ آیت سجدہ کے لیے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آیت سجدہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سجدہ کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، پسندیدہ ہے۔ کوئی اگر نہیں کر سکا، بھول گیا، تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن سننے والے کے اوپر، اگر آپ تلاوت قرآن سن رہے ہیں کہیں پر کسی قاری کی اور پھر سجدہ آ جائے تبھی بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اس سجدے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سجدے کے لیے اگر انسان اوڑھ سکے دوپٹہ اور اگر قبلہ کی طرف سجدہ کر سکے یہ پسندیدہ ہے، لیکن اگر سجدہ آ گیا ہے، اگر کسی سمت بیٹھا ہے تو اگر وہ ادھر بھی سجدہ کر لے تو یہ ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہے۔ تو سمت کا تعین کر لے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو سکے، کوئی ایسی ہے کہ ہم گروپ میں بیٹھے ہیں اور ہر آدمی قبلہ کی طرف گھوم نہیں سکتا، تو پھر جدھر اس کا چہرہ ہے ادھر ہی سجدہ کر لے۔ ہر آدمی ہو سکتا ہے زمین کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اگر کسی کی پیٹھ ہے اسی کے آگے جھک جائے تو وہ بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اتنی جگہ نہیں پاتے تھے کہ ہم سجدہ کر سکتے، تو ہم اپنے سامنے والے پیٹھوں کے اوپر جھک جایا کرتے تھے۔ تو
یہ اللہ نے آسانی رکھی ہے نا، اس لیے کہ یہ قرآن نماز کا سجدہ نہیں ہے، یہ تلاوت کا سجدہ ہے۔ اب بعض اوقات بعض لوگ کچھ ایسی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں جس میں یہ سب کچھ ممکن نہ ہو، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے جنت والوں کے بارے میں اور جہنم والوں کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ تو ان کی جو ایمانداروں کے بارے میں کہ ان کی پیٹھیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، یہ ایک خاص صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں ہے، مسند احمد کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو لوگوں سے، دو انسان سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، دو انسانوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو رات کی میٹھی نیند سویا ہوا ہو، لیکن دفتن اچانک اسے اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کر کے وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے اور اس انسان سے، اس خاتون سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جو غزوے میں ہے، کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پانسا کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر کہ بھاگنے میں اللہ کی ناراضگی ہے، آگے بڑھنے میں رب کی رضامندی ہے، میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کافروں کو سے جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنا سر اس کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو اسے دکھاتا ہے اور اس کے سامنے اس کے عمل کی تعریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک سفر میں تھا اور آپ سے قریب چل رہا تھا، تو میں نے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے الگ کر دے۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے سوال تو بڑے کام کا کیا ہے، لیکن اللہ جس پر آسان کر دے اس پر بہت آسان ہے۔ سن، تو اللہ کی عبادت کرتا رہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نمازوں کی پابندی کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج، زکوٰۃ عطا کرتا رہ۔ اب میں تجھے بھلائیوں کے دروازے بتاتا ہوں۔ روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، اور انسان کی آدھی رات کی نماز انسان کی آدھی رات کی نماز یہ بھی ڈھال ہے۔ صدقہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، تتجافا کی تلاوت فرمائیے۔ پھر آپ نے فرمایا، اب میں تجھے اس امر کے سر یعنی اس کا ہیڈ، اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی بتاؤں۔ ان تمام کاموں کا سر یعنی جو ہیڈ ہے وہ تو اسلام ہے، اس کا ستون یعنی اس کے جو پلرز ہیں وہ نماز ہے، اور اس کی کوہان یعنی اس کی اونچائی اور اس کی پیک بلندی اللہ کے راہ کا جہاد ہے۔ پھر فرمایا، اب میں تجھے تمام کاموں کے سردار یعنی جو اس کا لیڈر ہے اس کی خبر نہ دوں۔ پھر آپ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اسے روک رکھو، اسے روک رکھو۔ میں نے کہا، کیا ہم اپنی یعنی معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہم اپنی بات چیت پر بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، افسوس تجھے یہ معلوم نہیں کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی چیز تو اس کی زبان کے کنارے ہی ہیں۔ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی چیز تو اس کی زبان ہی ہے۔ تو گویا کہ دو باتیں تو کم سے کم یہاں پتہ چل گئی اس حدیث سے، کیا کہ راتوں کی نمازوں کا اہتمام جو اللہ کو بہت زیادہ خوش کرنے والا ہے، اور اپنی زبان کی روک تھام۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 22 پر ہیں، سورہ الف لام میم سجدہ، پارہ نمبر 21۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیرے۔ ایسے مجرموں کو تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا یعنی ایسے لیڈرز پیدا کیے جو ہمارے حکم سے گائیڈنس اور رہنمائی دیتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟
ان میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ بے آب و گیا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہم آپ کو سنانا چاہ رہے تھے، کسی اعتبار سے جنت کا جہاں پر ذکر ہے، اس کو سن کے آپ کو بہت خوشی ہوگی، اس لیے ہم نے سوچا یہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ رب العالمین عز و جل سے دریافت کیا کہ اے باری تعالیٰ، ادنا درجے کا ادنا یعنی جو سب سے کمتر جنتی کا درجہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ کمتر جنتی وہ شخص ہے جو کل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا اور اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ کہاں جاؤں؟ ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی اس کو جنت میں جگہ کم دکھائی دے گی، اور تو سب نے اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی چیزیں سنبھال لی ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لیے اتنا ہو جائے جتنا دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں تو اس پر خوش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے لیے اتنا ہی ہے، اور اتنا ہی ہے، اور اتنا ہی، اور اتنا ہی، اور اتنا ہی، اور 5 گنا، تو 10 گنا ہو گیا۔ یہ کہے گا بس بس اے رب میں راضی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب ہم نے تجھے دیا اور اس کا 10 گنا اور بھی دیا، تو کتنا ہو گیا؟ 20 ٹائمز۔ اور بھی جس چیز کو تیرا جی چاہے اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یہ کہے گا میرے پروردگار میری تو باتیں کھل گئیں، جی خوش ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اعلیٰ درجے کی جنتی کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ تو جس کو سب سے کم مل رہا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جن کی خاطر مدارات کی کرامت میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اور اس پر اپنی مہر لگا دی ہے، پھر نہ تو وہ کسی کے دیکھنے میں آئی، نہ کسی کے سننے میں، نہ کسی کے خیال میں۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے وہ ضیافت، مہمان نوازی اور یہ ویلکم جو اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ آپ اور ہم دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے لیے انسان یہ بات کہے کہ مجھے دنیا میں میرا دل لگا ہو اور آخرت میں نہ لگا ہو۔ اسی الف لام سجدہ میں وہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پانیوں کو جو ہے وہ بے آب و گیا زمین کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ایک مشہور واقعہ موجود ہے جو ہمارے ایمان کو بہت بڑھاتا ہے، ضرور سننا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے بونے کے مہینے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہماری پرانی عادت ہے کہ اس مہینے میں کسی کو دریائے نیل کے بھیंٹ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک باکرا لڑکی جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو دے دلا کر رضامند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہنا کر بنا سنوار کر اس سے نیل میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا بہاؤ چڑھتا ہے، ورنہ پانی چڑھتا ہی نہیں۔ تو سپہ سالار اسلام عمرو بن عاص انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا، تم اب ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ باز رہے، لیکن دریائے نیل یعنی انہوں نے نہیں کیا تو دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا۔ مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خشک رہا۔ لوگ تنگ آ کر ارادہ کرنے لگے کہ مصر کو چھوڑ دیں، یہاں کی بود و باش ترک کر دیں، اور تو اب جو ہے وہ حضرت عمرو بن عاص کو یہ خیال گزرا کہ دربار خلافت میں یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا کہ ان کو خبر دی جائے۔ اسی وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا، اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، آپ اسے لے کر نیل کے دریا میں ڈال دیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس پرچے کو نکال کر پڑھا
تو اس میں تحریر تھا کہ یہ خط ہے اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، بعد حمد و صلات کے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تب تو خیر ہے، نہ چل۔ اگر تو اللہ واحد و قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہیں پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا۔ اسی وقت مصر کے خشک سالی تر سالی سے اور جو مہنگائی تھی وہ سستی ارزانی سے بدل گئی، اور خط کے ساتھ ہی خطے کا خطہ یعنی پوری زمین سرسبز ہو گئی اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی، اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ کیسی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ہاتھوں کے اوپر کس قدر برکت رکھی ہے، اور اگر اللہ کی گواہی دے کر اگر اللہ کی کائنات اور اللہ کی تخلیق سے بات کی جائے تو وہ اسے پورا کرنے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ حزب کی جمع ہے، اور حزب کا مطلب ہے گروپ، ٹھیک ہے نا، جماعت۔ سورۃ الاحزاب کے بارے میں تھوڑی سی بات جاننا ضروری ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے جس میں کہ غزوہ احزاب پیش آیا تھا، اور غزوہ احزاب وہ غزوہ ہے جو کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد عرب کے تمام قبیلوں نے یہ بات سوچی، اور قریش نے عرب قبیلوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر بہت بڑا ایک لشکر لے کر مدینہ پر ٹوٹ پڑیں۔ تو اس طرح انہوں نے کوشش کر کے شوال 5 ہجری میں اتنی بڑی تعداد لے کر اس چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہوئے جو اس سے پہلے کبھی عرب میں کبھی جمع نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کی تعداد مجموعی طور پر 10,000 تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں اللہ اکبر مدینہ میں رہ کر یہ جنگ لڑنے کا ارادہ کیا، اور آپ نے جدھر سے دشمن کے حملے سے آنے کا خدشہ تھا ادھر سے آپ نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا، اور اس طرح سے وہ مجبور ہو گئے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے، اور وہ خندق کے اس طرف رہ کر انہوں نے مدینہ کا محاصرہ یعنی مدینہ کو گھیر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کی بات کی ہے، اسی میں زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اس کی بیوی سے نکاح عرب میں منہ بولے بیٹے کا مقام بیٹے جیسا ہوتا تھا، تو اس پر بہت بڑا ایک تہمت اور پروپیگنڈا اور ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، اور اس کی بیوی اپنی بہو جیسی سمجھی جاتی تھی، اس سے نکاح کرنا گویا کہ عربوں کی ایک پرانی جو رسم چلی آ رہی تھی، جو سمجھ بوجھ چلی آ رہی تھی، اس کے اگینسٹ جانا تھا۔ اسی میں پردے کے احکامات ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے جس کو کہ بہت تسلی اور سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات جاننے کی سورہ احزاب اور جنگ احزاب یہ بات بتاتی ہے مسلمانوں کو کس طرح جب اسلام کی بات آئے گی، جب نیکی کی بات آئے گی، جب اچھی باتوں کی طرف بلایا جائے گا تو سب مل کے پھر ایک جٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ تمام شرارتی لوگ، شیاطین جو اس بات کو پسند نہیں کرتے، وہ پھر ایک جتھا بن جاتے ہیں، ایک گروپ بن جاتے ہیں، اور پوری دنیا بعض اوقات متحد ہو جاتی ہے اس اللہ کے کلمے کو مٹانے کے لیے۔ اور آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی دنیا میں جو اتحاد ہے
کہ ہر جگہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی دین ان کو دشمن دکھائی دیتا ہے اور وہ اسلام ہے. تو ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوگا، لیکن کرنے کا کام کیا اور سمجھنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کی مدد جنگ احزاب میں بھی آئی، اللہ کی مدد جنگ بدر میں بھی آئی، اللہ کی مدد جنگ احد میں بھی آئی، تو اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے. اور جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے انسان، اسے بھی اپنی بعض مخالفتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی جو شرارت کرتے ہیں اور جو کہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس بات کو پسند کیا ہے، اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے لوگوں کو، چاہے لوگ ہم سے خوش رہیں، چاہے لوگ ہم سے ناراض رہیں انشاءاللہ. تو سورہ احزاب ہے، مدنی سورہ ہے، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ جنگ احزاب کے بارے میں اس میں تبصرہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے احکامات نازل کیے ہیں. رکوع اس میں 9 ہے، 9، اور آیات اس میں 73 ہے. تو شروع ہی ہوتی ہے یہ سورہ احزاب اس بات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر زید نے زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں زینب سے نکاح کرنے کو کہہ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے یہاں سے بات. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے، یہ جو پیئر پریشر ہوتا ہے نا، یہ سب کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ اسے لیتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حوصلہ دیا ہے اپنے نبی کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کریے اس بات کی جس کا اشارہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو آپ لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کریں، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں، اور نہ اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے اتنی پرانی رسم جو چلی آ رہی تھی اس کی جو ہے وہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور اس کو منع کیا ہے کہ منہ بولا بیٹا صغیر صلبی بیٹا کی طرح نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے عرب میں ایک اور بھی اظہار کی تھی، ہم لوگ انشاء اللہ 28ویں پارے میں پڑھیں گے، 28ویں پارے میں پڑھیں گے قد سمع. تو وہ جو ہے نا اس میں عرب میں ایک اور رسم موجود تھی، یعنی زبانی بول چال کے اوپر بعض اوقات وہ بعض رشتوں کے اندر دراریں ڈال دیتے تھے، اور بعض رشتوں کے اندر اتنی پکی جو ہے وہ رشتے قائم کر لیتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہ تو زہار کرنے سے کوئی بیوی تمہاری ماں بن جاتی ہے، اور عرب میں قاعدہ کیا تھا ایک طلاق دینے کا، وہ یہ کہتے کہ تیری پیٹھ میرے ماں کی طرح ہے. تو اللہ نے وہاں پر واضح کیا ہے اور یہاں پر بھی کہ یہ باتیں کہنے سے کوئی انسان کسی انسان کی بیوی اس کی ماں نہیں ہو جاتی، اور نہ کوئی دوسرے کا بیٹا کسی انسان کا بیٹا بن جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے. اور حدیث ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے. تو آگے چلتے اسی لیے اڈاپشن میں اس کے پیرنٹس کی جگہ پر، یعنی آپ گارجین کی جگہ پر تو اپنا نام لکھا سکتے ہیں، لیکن والدین کی جگہ پہ اپنا نام نہیں لکھا سکتے اسلامکلی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 6 پر ہیں، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر اللہ کی کتاب کے روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کو بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
یہ ہم سب کے لیے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت میرے دل میں موجود ہے، ایسی اتنی۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ محبت موجود ہے زبانی، تو ہم یہ تو امت اب زبانی باتیں کرتے ہیں نا ہم لوگ، اور اتنی نعتیں گاتے ہیں شرکیہ، تو پھر کیا ان کی زندگی کو ہم جانتے ہیں؟ ہم نے کوئی آج تک، پچھلی سال ہم نے اسی لیے تفسیر کی کتاب دی تھی تمام لوگوں کو۔ اس بار تو ایسی صورتحال ہے کہ نہ یہ اس طرح کا موقع ہے اور نہ بھیجے جانے کی بھی اور ملاقات کی وہ صورت موجود ہے، تو اس بار ہماری دعا کا معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم شاید کچھ دے نہ سکیں آپ کو دعا کے سوا۔ لیکن یہ کہ سیرت کی کوئی کتاب کبھی ہم نے پڑھی ہے پوری؟ کبھی جانا ہے اپنے نبی کے اس محسن کی زندگی کو کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ کیا ہم حدیثیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے جانا ہے کہ آپ نے کس چیز سے روکا ہے اور آپ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور محض زندگی کو معلوم ہو جانا بھی کرنا کافی نہیں ہے۔ جب تک اپنے اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگ جائے، یعنی جب تک ہمارا طریقہ سنت کے مطابق نہ ہو جائے، اس وقت تک کیسے کہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ محبت تو اپنے محبوب کی ہر پسند اور ناپسند اور ہر ادا پر چلنا سکھاتی ہے نا، یہی سکھاتی ہے نا محبت۔ تو پھر کیسی محبت ہے جو ہم زبانی تو بہت روتے گاتے ہیں، شاعروں نے بڑی چیزیں لکھ دیں، لیکن اگر ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھا جائے تو بعض اوقات بعض کی زندگیاں سنت سے اور ایون فرائض سے کوسوں دور دکھائی دیتی ہیں۔ تو ہمارا دین کوئی مذاق نہیں ہے، اور یہ محبت جس کے دعوے ہم زبانی کرتے ہیں اور یہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں، ان سے کچھ زیادہ فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ان شرکیہ کلاموں سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا وہ مقام بنا دیں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو روکا تھا کہ تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے رسول کو کہ ان کے مقام سے بڑھا چڑھا کر اللہ کا بیٹا تک بنا دیا۔ تو تم یہ نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس یہاں تک ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے بچنا چاہیے اور اصل دین کی طرف آنا چاہیے۔ یہ جو ظاہر داریاں ہیں، ریچولز ہیں، اس سے کچھ زیادہ فائدہ آخرت میں نہیں ہونے والا۔ دنیا میں تو شاید ہم بڑے سمجھے جائیں اور بڑا دین کا تماشا بنا کر کے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم بڑے اللہ والے یا بڑے رسول والے ہیں، ہم محب رسول ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے کہ صحابہ نے کہا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ، مجھے تو آپ ساری دنیا سے محبت ہے زیادہ آپ سے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں اے عمر، جب تک یہ معاملہ جان کا بھی نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے تھوڑی دیر اپنے سینے کے اندر جھانکا اور پھر یہ پایا کہ واقعتاً اگر کبھی کہیں پر جان دینی پڑ جائے اللہ کے رسول کے لیے تو وہ بھی حاضر کر دیں گے۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، اب مجھے آپ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ نے کہا تھا الان یا عمر، اب ہو گیا، اب یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے عمر۔ تو یہ ہے معاملہ محبت کا کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھائے، احسانات کو یاد کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ نے کتنی مشقت اور کتنی محنت کے ساتھ اس دین کو زندہ کیا اور اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا۔ اسی طرح آپ کی حدیثوں سے فائدہ اٹھایا جائے، آپ کے احکامات، اس لیے کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں صرف آپ کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اس لیے حدیثوں کو سیکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ حدیثوں کو سیکھنے سے میرے اور آپ کا طریقہ کار سمجھ میں آتا ہے۔ نماز پڑھو تو کیسے پڑھے، یہ سارا طریقہ کہاں لکھا ہے؟ حدیثوں میں لکھا ہے۔ اسی لیے آپ کو ہم دعوت دیتے رہتے ہیں اور بلاتے رہتے ہیں صحیح بخاری کے اس کلاس کی طرف جہاں پر ورڈ ٹو ورڈ قرآن بھی چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جون سے شروع کرنے والے ہیں ہماری کلاسز، اور منڈے کے دن دور قرآن کے بعد تو یہ کلاسز تھوڑے سے دن کو منقطع ہو جائیں گی، لیکن پھر پہلی جون سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنا منڈے کا درس شروع کریں گے، اور پھر ٹیوزڈے حدیث کی کلاس، اور پھر وینسڈے جو ہے وہ ایک دن فارغ ہوتا ہے، پھر تھرسڈے کے دن ہمارے پاس ورڈ ٹو ورڈ قرآن اور تفسیر کی جو کہ
تفسیر کی کلاس ہوتی ہے جو کہ سکینت انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. تو یہ 2 کلاسز یعنی ٹیوزڈے والی حدیث کی کلاس اور تفسیر کی کلاس، یہ دونوں تو پیڈ کلاسز ہیں اور رجسٹرڈ کلاسز ہیں. آپ میں سے جو کوئی ابھی بھی شرکت کرنا چاہتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اور ہمیں 3 اسٹوڈنٹ مل گئے ہیں ماشاء اللہ صحیح بخاری کے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. ہم زندگی میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم نے کیا سیکھا زندگی میں، کہاں وقت گزار کے آئے ہیں. ابھی بھی سننے کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا ہم سے تو نہیں ہوگا. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں، مطلب ابھی بھی فرصت ہے ان کے پاس، وقت ہے ان کے پاس، اور ذرا پشیمانی نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے جو کام. اللہ کرے کہ اب ہم وہ کام کر جائیں. یہ انگلی کے ٹپ کے اوپر میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ٹیلی فون کے اوپر اویلیبل ہے. کوئی حجت آج کے زمانے کا کوئی انسان پیش کر سکے گا اللہ رب العالمین کے آگے کہ مجھے بات معلوم نہیں تھی یا اللہ اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا یا اس کام میں یہ غلطیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے آپ سے اور ہم سے. تو میری آپ کو دعوت ہے کہ صحیح بخاری کو بھی جوائن کریں اور ورڈ ٹو ورڈ قرآن کو بھی. ابھی دور قرآن میں اتنی ساری باتیں بتانے کا موقع نہیں ملتا، اس گہرائی میں جانے کا موقع نہیں ملتا جس گہرائی کی ضرورت ہے دین کے معاملے میں. اور دوسرا یہ کہ ورڈ ٹو ورڈ سیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی ہم کو سمجھ میں آتے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں جو لوگ ورڈ ٹو ورڈ قرآن سیکھ رہے ہیں، 6 مہینوں میں بھی یہ ہونے والا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ان کو بہت ساری باتیں قرآن کو عربی میں پڑھتے ہوئے سمجھ میں آنے والی ہیں. اور اگر یہ ہو جائے تو پھر وہ کمال دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح قرآن دل کے اوپر اثر کرتا ہے، کیسے انسان کے آنسو بہتے ہیں، کیسے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے اللہ کی باتیں انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں. تو میری آپ کو دعوت بھی ہے کہ ضرور کوشش کریں. جو لوگ کہ اس میں شرکت کرنا چاہیں میرا ٹیلی فون نمبر لکھیں 6303971944 6303971944. تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب اس سلسلے میں پیش قدمی کریں گے. اور یقین جانیں یہ محض آپ سے کچھ نہ پیسے لینے کی وجہ سے ہے، بس دل کی تڑپ یہ ہے. پیسے تو ہم کسی خاص وجہ سے اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کی قربانی بڑھے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے اندر علم بھی اترے گا اور آپ محنت سے کریں گے وہ کام جس کی قیمت آپ ادا کر رہے ہیں. مفت چیزوں کی قدر نہیں ہوتی. تو آپ سے تھوڑی سی قیمت اس لیے لی جاتی ہے کہ آپ سیریس ہو جائیں. تو آپ اپنے پیسوں کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور علم کے اوپر خرچ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر پائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس سے نہ ڈریں کہ میری عمر اتنی زیادہ ہے، کوشش تو کرنا چاہیے نا. اور اللہ رب العالمین کوشش کو پسند کرتے ہیں. اللہ کے سامنے کچھ تو پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ میں نے کوشش کی تھی. اس لیے ڈرے بغیر اللہ کے اوپر مدد. ابھی ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں نا یہ ساری باتیں کہ کس طرح جنگ احزاب میں آگے آئے گا معاملہ کہ اتنی بڑی جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر اور اتنا بڑا گروپ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوا اور اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والوں کو کتنی تسلیاں دیں کہ اللہ سے بس ڈرو اور اس پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہارا مددگار ہے. تو اللہ کی مدد کے بھروسے پر مومن کام کرتا ہے، اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے کام نہیں کرتا. اگر قابلیت کے بھروسے کے اوپر کام کرے تو کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے تو کام ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی یہ نہ سوچے کہ فلاں بہت قابل ہیں اس لیے تو کام کر پا رہی ہیں. نہیں، کوئی قابل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے. تو یہ تو اللہ اگر کسی کی نیت اتنی ہو اور ایسی ہو تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہی آتی ہے. تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں. ہم لوگ اس وقت سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 پر ہیں اور پارہ نمبر 21 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے اور آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو ابھی اس نے تم پر کیا جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. تو گویا کہ یہاں پر جو معاملہ ہوا تھا جنگ احزاب میں کہ ادھر سے لشکر موجود تھا، پیچھے سے بنو قریظہ اور یہ جو یہودی قبیلے تھے ان کی طرف سے مسلمان بستیوں کو پیچھے سے خطرہ تھا،
آگے سے خطرہ تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے گروپ کا اور اتنے بڑے فوج کا کیسے مقابلہ کیا جائے گا۔ تب اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ خندق کی تجویز سے مسلمانوں کی حفاظت کی فوری طور پر، اور اس کے بعد یہ محاصرہ 1 مہینہ رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی کہ جس سے کہ لشکروں کے سارے جو تھے وہ اڑ گئے اور ان کو بھاگتے بنی۔ تو یہ سارے کام اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت استعمال کی ہے۔ 25 دن سے زیادہ کا تھا یہ محاصرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی آندھی، ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی، اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا۔ آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر گھبراہٹ پھیل گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ حملہ ہوا تھا وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اور راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی، اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا کہ اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یعنی اپنی پوری طاقت لے کے تو وہ آ چکے تھے نا، اب اس سے بڑی طاقت وہ لا نہیں سکتے تھے، اور اب جو ان کو 3 دفعہ سے ہار ہو رہی تھی، اب ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں۔ تو اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اس طرح اسلام کی طاقت جو کہ پہلے کمزور سمجھ کے دبانے کے لیے اور مٹانے کے لیے بارہا شیطان نے کوشش کی اور انسان فوج لے کر آئے، اللہ رب العالمین نے اس گروپ کو اور اس گروہ کو اور اس چھوٹی سی جماعت کو اور 3 سے 13 لوگوں کو وہ کامیابی عطا کی کہ جس کی وجہ سے آج آپ اور ہم مسلمان ہیں، اور جس کی وجہ سے دنیا میں اتنے بلین مسلمان پائے جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب آیت نمبر اس وقت ہم لوگ 12 پر ہیں، پارہ نمبر 21 سورہ احزاب۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سب دھوکے کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، اصل میں وہ جنگ کے محاذ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے تو اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں فتنے سے شریک ہونے میں کوئی تعامل نہ ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی ہونی ہے۔ یعنی جو لوگ عین موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانے بنا کر پیچھے ہٹ گئے، مسلمان فوج میں شامل نہ ہوئے، اب ان کو جو ہے وارننگ دی جا رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ بھی فائدہ مند نہ ثابت ہوگا۔ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ کتنا بڑا سہارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا، کتنا بڑا سہارا آپ کو اور ہم کو دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ جو ہے وہ بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی رحمت کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت کو تو اللہ کی رحمت کو آواز دینے والے کام کرنے چاہیے، یہ سب سے ضروری بات ہے، ورنہ تو محض خواہشوں سے رحمت نہیں اترتی۔ رحمت اترتی ہے اس بات کے جو ہے وہ جب انسان اپنا مقام اللہ کے پاس بنا لیتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسات کرنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، یہ تھوڑا مشکل تو ہے اور دنیا میں مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اینڈ رزلٹ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی ہم جنت کا بیان پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنی دنیا ملے گی۔ تو پھر آپ کو اور ہم کو کیا چاہیے؟ اتنی بڑی سلطنت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بیٹھیے، لکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ کیا 10 گنی دنیا چاہیے؟ لکھیے کہ کیا ہم کو 10 گنی 10 ٹائمز آف دس ورلڈ چاہیے؟ تو لکھیے ہاں، تو پھر اس کے نیچے لکھیے کہ پھر جنت میں جانے والے کام کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام۔ اور ابھی ہم نے پڑھے کہ دو لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں اور خوش کر دیتے ہیں، راتوں کو اٹھنے والے بھی اس میں شامل ہیں انشاءاللہ تعالی۔
آگے ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 18 ہے، پارہ 21 سورۃ الاحزاب. اللہ تم سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے، تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جنگ کے کام میں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے ہیں تو بس نام گنانے کے لیے، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. تو گویا یہاں منافقوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا کردار اور ان کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، فائدے میں سب سے آگے اور مشقت میں سب سے پیچھے. اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مشقت کرتا ہوا، جیسے والدین اپنے محنتی بچے سے محبت کرتے نہیں ہیں کہ کیا آپ کو اور ہم کو اس کی مثال ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور جانا پڑے گا؟ اپنے گھر میں اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے نا کہ وہی بچہ سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، اسی سے بڑی محبت ہوتی ہے جو بہت محنتی ہوتا ہے. اور اس کی محنت اور محنتی سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ والدین کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس کی محنت اس کو کامیابی تک پہنچا دے گی. وہ بچے جو بولتے ہیں بہت لیکن پھر کرنے کے وقت میں ہٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے ایسے بچوں کے اوپر کہ بھئی جو بات ہے جو بولا کرو اس کو کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ عادت اچھی نہیں. اگر یہی بن گیا انسان کا ایٹیچیوڈ ایسا بن گیا کہ باتیں تو بڑی لمبی لمبی کرے مگر کام نہ کرے، تو پھر اعتبار بھی کھوتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے. آگے بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 21، جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے عمل کے اصول میں سے بھی ہے کہ کیا ہے. بہت خوبصورت آیت جو کہ ہر جمعہ کو ہمیں سنائی دیتی ہے یہ بات، اور یہ آیت ہمارے کانوں میں پڑتی ہے جو ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں ہمارے لیے، ہے نا. تو انشاءاللہ اس آیت کی طرف آتے ہیں.